वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन होश रुबा कीमतें अगर आपने देखी हो, अगर आपका भी मार्केट जाना हुआ हो तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है, क्योंकि यकीनन फेडरल बजट के अनाउंस होते ही हमने देखा कि पूरी जगह, यानी चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इसके ऊपर लोगों के रद्द अमल आना शुरू हो गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता साल की यानी रवा साल 2022 के हवाले से जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो जबरदस्त हैं। यानी पाकिस्तान में आपकी जीडीपी ग्रोथ की परसेंटेज हाईएस्ट परसेंटेज थी, थिंग्स वर लुकिंग गुड आपके लिए। यानी ये तो कयास आराइयां है ना कि जी इसका बड़ा नुकसान हो सकता था, महंगाई ऊपर जा सकती, लेकिन दर हकीकत महंगाई नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट यानी नो कॉन्फिडेंस वोट के पास होने के बाद और मौजूदा हुकूमती सेटअप में ही आई है। तो इस वक्त लोगों का रद्द अमल ये है कि जो फ्लाइट ऑफ द कॉमन मैन लेकर ये मुहिम चलाई गई थी और ऑपोजिशन ने कहा था कि महंगाई का मसला हल करेंगे, लग तो ऐसा नहीं रहा। और हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जिस चीज की कीमत ऊपर जाती है नीचे आने का तो नाम ही नहीं लेती। मेरा इत्तेफाक हुआ जाना। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत इसमें बड़ा एक अजीब सा नजरिया रखे हुए और कई सहाफती हलकों की भी मुझे बात समझ नहीं आ रही। जहां पहले अगर एक गरीब खानदान को एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए दिए जाते थे तो खिल्ली उड़ाई जाती थी कि भाई आज के जमाने में 12,000 रुपए से क्या होता है, 12,000 रुपए का कोई फायदा नहीं है और ये तो हुकूमत आंखों में धूल झोंक रही है। और अब हमारे पास सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है कि 40,000 से कम तनख्वाह वालों को हुकूमत 2,000 रुपए देगी और उसके ऊपर वाहवाह की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तो बड़ी जबरदस्त कोई इकदाम है और इससे पाकिस्तान में महंगाई, गुर्बत सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर जी, ये दो राय, ये दोहरा रवैया क्यों है ये आप और मैं बेहतर जानते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि आपकी कुकिंग ऑयल, अशिया खुर्दोनोश, दूध, यानी यहाँ तक कि बच्चों का फार्मूला मिल्क। अच्छा, हुकूमत का बड़ा मजेदार इसके ऊपर पर्सपेक्टिव ये है कि वो अमीर आदमी और गरीब आदमी का एक फर्क बताती है। जब आप एक आम आदमी की फ्लाइट, एक मिडिल क्लास की फ्लाइट उन तक लेके पहुंचते तो कहा जाता है ओ नहीं ये तो अमीरों का मसला है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, 80 लाख की अगर गाड़ी चला रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पेट्रोल की कीमत ऊपर चली जाए, इट विल बी ऑल राइट। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो छोटी सी बाइक, वो रिक्शा, वो बस, ये सब चीजें भी इसी पेट्रोल से डलती हैं और यकीनन इसकी वजह से कीमतों में इजाफा। यहां तक कि हमने आम लोगों को ये कहते हुए सुना कि 20,000 जब आपने लोएस्ट यानी कम तरीन आमदनी पाकिस्तान में रखी है और हमारे एवरेज साइज अगर 3 या 4 बच्चों का है खानदान में, तो जरा 20,000 के एतबार से एक मंथली अपना खर्चा तो बना के दिखाइए। इसी रवैये को, इसी के ऊपर रद्द अमल दिया पाकिस्तान की इस वक्त की ऑपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हमारे साथ हमारे पास एक प्रेसर की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। ये हैं जी पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब और उनके साथ मौजूद है उमर अयूब साहब। उनका शदीद तरीन रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान बैंक्रप्सी और इकोनॉमिक फेलियर के दौराहे पर है। ये जो बजट है इसके बहुत सारे पहलुओं पर उन्होंने तनकीद की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। इकोनॉमी भी हमारी उतरी बढ़ी है। खसारा 4.2 ट्रिलियन रुपी विच इज 6.3% ऑफ जीडीपी। नंबर्स झूठ नहीं बोलते यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? बड़ा सीरियस बिजनेस है फाइनेंस। शौकत तरीन ने मुल्की कर्ज में 80 नहीं बल्कि 76% इजाफे का एतराफ तो कर लिया, लेकिन साथ ये भी बता दिया कि पीपी दौर के बाद आने वाली नवाज शरीफ हुकूमत ने इनसे भी ज्यादा यानी 80% इजाफा किया। डेट टू जीडीपी पे कहते हैं 80% जो है वो डेट जो है वो बढ़ा है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। और आपने जब लिया था 14 ट्रिलियन का, जब पीपल्स पार्टी गई थी और आपने उसको 25 ट्रिलियन किया था, वो कितना था? वो 80% था। साबिक वजीर खजाना ने कहा मौजूदा हुकूमत को एदाद शुमार की समझ ही नहीं है। खसारा 4.2 ट्रिलियन रुपीज विच इज 6.3% ऑफ जीडीपी। नंबर्स झूठ नहीं बोलते, ये नंबर्स आपके सामने आएंगे और आपका मुंह चिढ़ाएंगे। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? बड़ा सीरियस। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अवाम भी बेवकूफ नहीं बन रही, जितने माहिरीन हैं उनकी भी बड़ी राय मुख्तलिफ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद है नदीम हबीब साहब जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं, इस वक्त USAID के साथ मुंसलिक हैं। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि एक आपका रद्द अमल नॉट जस्ट टू द फेडरल बजट, लेकिन शौकत तरीन साहब का ये कहना कि जितने प्रोग्रेसिव इनकम
اگریسو ٹیکس کی رجیمز لائی گئی تھی کہ ایٹ سورس کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کے لیے لوگوں کے لیے ٹیکس کٹے. اس کے علاوہ جو گزشتہ حکومت نے انڈسٹریل ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کی تھی اس کو بھی وڈرا کر لیا گیا ہے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ بینکرپسی کی بات اور ڈیفالٹ کی بات خدا نخواستہ نہیں کرے. میں پوری ذمہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے تھے, ہم جو ہے بینکرپسی کی طرف نہیں جا رہے تھے. تو یہ کیا کہ اس کی خدمت کر رہے ہیں, ایک تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے کوئی ہمیں جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف نہیں جانے دے گا. سر جو اٹھان تھی ہماری لیکن وہ تو کم ہوئی ہے نا. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کے سائز کے کسی بھی ملک کے لیے یعنی جہاں آبادی دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہو, ہماری مینوفیکچرنگ کو بہتر ہونا ہے. انڈسٹریل کے لیے جو ایمنسٹی اسکیم دی گئی وہ وڈرا کر لی. ایکسٹرا آرڈنری یا نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کی بات کریں اگر آئی ٹی کی تو اس پہ بھی چیئرمین آف پاشا کی طرف سے رسپانس آیا ہے کہ اس وقت جو فائنانس بل کی ریکمنڈیشنز ہیں یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے میں تو بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے جو حکومت تھی اس کا جو اوسط گروتھ ریٹ آیا ہے وہ آیا 3.4%. صحیح. اور نمبر 1 دوسرے کی جو قرضوں میں اضافے کی بات کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. وہ 5 سال کا تھا ان کا اور ان کا جو تھا وہ مارچ 2022 تک کا ہے. تو اب جو قرضوں میں اضافہ ہوا ہے اس حکومت کے دور میں یعنی مطلب پی ٹی آئی کے دور میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں جس کو اگر کوئی کریڈٹ کرنا چاہے تو کر سکے. آزادی کے بعد سے 30 جون 2016 تک یعنی پاکستان میں جو ٹوٹل قرضے بڑھے تھے قرضے جمع ہوئے تھے 69 ایئرس میں اس سے زیادہ ان 3 سال 9 مہینے میں بڑھ گئے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں اگر کوئی اس کو کنٹریڈکٹ کر سکتا ہے. آزادی سے 30 جون 2016 69 ایئرس ہمارے قرضے تھے 22,500 بڑھے تھے. اب جو ہے نا وہ 23,000 بڑھ کے 53,000 پہنچ گئے ہیں. اور جو بیرونی قرضے بڑھے ہیں پچھلی حکومت کے دور میں وہ بڑھے تھے 95 بلین سے 123 بلین ڈالر. کب تک؟ یہ مارچ تک. نمبر 1. لیکن یہ بات میں مانتا ہوں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ معیشت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی قطعی صلاحیت نہیں رکھتا. اس میں جو ہے عوام پہ جو بوجھ ڈالا گیا ہے اور یہ ترقی معکوس کا بجٹ ہے اس لیے کہ جو گروتھ ریٹ پہلے پچھلے 2 برسوں میں میں سیاست سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں پہلی کے آخری 2 برسوں میں 5.7 اور 6% تھی. اب آپ نے اس کو 5% پر لے آئے. ایک چیز. دوسری بات یہ تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں بجٹ خسارہ جو ہے وہ 4.9% رہے گا. یہ نہیں رہے گا, یہ اس سے بہت زیادہ رہے گا. اور جو مسلم نون کا جو ہے پیپلز پارٹی کا منشور ہے اس کے مطابق آپ تعلیم اور صحت کا اور ترقیاتی اخراجات کا بجٹ وہی رکھتے جو ان کا کمٹمنٹ ہے. تو یہ تو 17% پر جانے والا ہے بجٹ خسارہ. ایک چیز مہنگائی جو ہے یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 3را نمبر ہے, یہ بات صحیح ہے لیکن آپ نے کون سی اس میں کمی کر دی؟ یہ تو پھر بڑھنے والا ہے. عوام کو ریلیف کی بات کی جا رہی ہے ضرور دیے ہیں ہر حکومت دیتی ہے لیکن جو مہنگائی میں اضافہ ہوگا جو ان کے اوپر عوام کا مزید قرضوں کا بوجھ ڈالا جائے گا, جو گردشی قرضے بڑھیں گے, جو ان امپلائمنٹ بڑھے گا اور جو قرضوں کا بوجھ بڑھے گا تو اس سے سوال یہ ہے کہ کیا معیشت سنبھل جائے گی. میں ایک ہی سوال کرتا ہوں جس میں ہر چیز واضح ہو جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں تجارتی خسارہ ہائیسٹ پاکستان کی لائف میں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہائیسٹ, روپے کی قدر مئی 2021 سے 189 تک گئی تھی پچھلی حکومت کے دور میں, یہ 2002 تک لے گئے. تو یہ ساری خرابیاں جو ہیں تو کیا 5% کی شرح نمو اور 13.5% کا افراط زر, 4.9% کا آپ کا جو بجٹ خسارہ جو 16-17% پہ جانے والا ہے, اور جو ہے تعلیم اور صحت کے بجٹ میں آپ نے زبردست کٹوتی کر دی اس ملک میں جہاں 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے اور آئین یہ کہتا ہے کہ 25 الف کے تحت جو ہے وہ which is the toughest part. اس وقت ہمارے پاس ایک ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس بجٹ میں کٹوتی کی وجہ سے کئی یونیورسٹیز بند ہو سکتی ہیں, کئی جو ملازمین ہیں خصوصاً جو اساتذہ ہیں وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں. اب میں سوال کرنا چاہوں گی ندیم صاحب سے. ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ شوکت ترین صاحب کے اندازے کے مطابق جو انہوں نے انڈیکیشن دی ہے اور عمر ایوب صاحب کا جو یہ پریسر تھا اس میں کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں عوام تیار ہو جائے, ودن اے منتھ پیٹرول کی قیمتیں 310 روپے فی لیٹر بھی ہو سکتی ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے لیے ابھی یہ مشکل ہے یہ پریڈکٹ کرنا کہ گورنمنٹ اس پرائز کو کہاں تک لے کے جائے گی, کیا وہ 310 ہوگی یا اس سے کم ہوگی, لیکن یہ کہنا بالکل کافی حد تک سیف سٹیٹمنٹ ہوگی کہ بالکل پرائز ابھی اوپر جائے گی. اور گورنمنٹ جو ہے اس نے پیٹرول لیوی بھی عائد کی ہے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ پیٹرول کی پرائز میں
اضافے کا سبب بنیں گی آئندہ آنے والے دن. صحیح. ندیم صاحب مجھے بتائیے کہ اس وقت کی خبر یہ بھی ہے کہ الیکٹرک نے 25 ارب روپے یعنی 25 بلین روپیز کی بات کی ہے حکومت سے کہ یہ پیسے ان کو ریلیز کیے جائیں تاکہ وہ سوئی سدرن گیس کے پیسے واپس کر سکیں. جو صورتحال ہے اس کی بھی فی یونٹ پرائز بڑھتی چلی جا رہی ہے. سوئی سدرن گیس نے کہہ دیا ان کے پاس کوئی لوکل گیس کا ذخیرہ نہیں ہے تاکہ کے الیکٹرک کے لیے مدد ہو سکے یا وہ اس سے بجلی بنا سکے. یہ صورتحال آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ صورتحال واقعی اس وقت تشویشناک ہے، لیکن یہ صرف کے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جی ہم اپنی تقریباً 30% کے قریب جو بجلی ہے وہ گیس سے بنا رہے تھے. اس میں سے کچھ گیس ہم انٹرنل مطلب اپنے جو اپنے ذخائر تھے ان کو استعمال کر کے اس گیس کو نکال رہے تھے، استعمال کر رہے تھے. اور کافی گیس جو تھی وہ LNG کی صورت میں باہر سے آ رہی تھی. صحیح. جب یہ روس اور یوکرین کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہماری طرف گیس کے کمپنیز جنہوں نے ہمیں گیس دینی تھی، LNG دینی تھی، انہوں نے یورپ میں وہ ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس کی وجہ سے ملک میں گیس کا بحران پیدا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے جو موجودہ لوڈ شیڈنگ صورتحال اس کی سب سے بڑی وجہ یہی گیس کا کافی تعداد میں پاکستان آنا ہے. لیکن ندیم یہاں پہ یہ بھی وضاحت چاہوں گی، اگر ہم تھرو آؤٹ دا پیریڈ آف کووڈ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ کووڈ کے دوران ہی گزشتہ حکومت نے کوششیں شروع کر دی تھی اور وہ کہیں سے سیکیور نہیں کر پا رہے تھے. دس واز پرائر ٹو دا رشیا اینڈ یوکرین کانفلکٹ. آپ اگر یاد کریں وہ پچھلے 2-3 سال جو کووڈ کے بدترین سال تھے اور جب لاک ڈاؤنز لگے ہوئے تھے تو پوری دنیا کی لاجسٹکس اس وقت بھی ہلی تھی. تو صرف اور صرف اس میں رشیا اور یوکرین کانفلکٹ کو ہم نہیں لا سکتے. نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. اس زمانے میں جب ہم پچھلی گورنمنٹ کا زمانہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے مزید کچھ نئے کانٹریکٹ کرنے تھے، اور جو کہ پرائز کی وجہ سے اور کچھ دوسرے وجوہات کی بنا پہ وہ کانٹریکٹ سائن نہیں ہو سکے. مگر ہمارے پاس کچھ پہلے سے ایگزسٹنگ کانٹریکٹس تھے جس کے تحت ہمیں گیس کی ایک سٹیڈی سپلائی مل رہی تھی. ہم اسے بڑھانا چاہ رہے تھے مگر وہ بڑھ نہیں سکی. روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو سٹیڈی سپلائی تھی وہ بھی متاثر ہو گئی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ندیم حبیب صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. شاہد حسن صدیقی صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ موجودہ بجٹ کو ان کی نظر میں اس میں قطعی یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کو وہ حل کر سکے. یہ جی ہماری ایکسپرٹ اوپینین تھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے اور مزید کچھ ایکسپرٹ سے بات کریں گے اور آپ کا رد عمل بھی لیں گے. پلیز ہمیں بتائیے کہ یہ جو کمر توڑ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اس سے نپٹنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.